بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اپنا نام امبرین بتایا۔ نہایت نفیس، سلیقہ مند اور سنجیدہ لڑکی تھی۔ عمر تقریباً 29 یا 30 سال تھی اور ابھی تک 4 بچوں کی ماں بن بیٹھی تھی۔ بچہ گود میں اٹھائے پریشان بیٹھی تھی۔ اتنی کی عمر نہیں تھی جتنی کہ اس کے چہرے پر پریشانیوں نے پہرے دے رکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا شوہر شوکت شادی کے چند سالوں بعد ہی آئس نشے کا شکار ہو گیا اور کرتے کرتے وہ ہر کام سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ شروع میں کام کاج کرتا رہا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس قدر بدل گیا کہ اب وہ کام نہیں کرتا، بس نشہ اور گھر پر پڑا ہی رہتا ہے۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ آئس نشہ کرنے والے آہستہ آہستہ خود کو اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ سب قسم کے خوف بھی ستانے لگ جاتے ہیں اور ایک جیتی جاگتی لاش بن جاتی ہے۔ اس دوران امبرین 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور بچوں کا پیٹ پالنے کے واسطے اسے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ کبھی پولیو ورکر کے طور پر کام کرنا، کبھی کسی لیڈی ڈاکٹر وغیرہ کے ساتھ کام کرنا، اور اس سب میں وہ خود بھی ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ مگر اس کے ہمت دیکھیے کہ وہ ایک شوہر سمیت 4 بچوں کو پال رہی تھی اور اب وہ ماں کے گھر سے اجازت لے کر آئی تھی کہ وہ ہر جگہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ بے بس تنخواہ اچھی ہو چاہیے، کیونکہ موجودہ مہنگائی کے دور میں اب 8 یا 9 ہزار سے اس کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا تھا، اور شوکت کو نشے کے لیے بھی پیسے دینے ہوتے ہیں، ورنہ لڑائی جھگڑے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بہتر یہی کہ اپنے والدین کے گھر خود کو ایڈجسٹ کر لیں، کم از کم آپ محفوظ تو رہ سکیں گی، اور تمہیں اتنے زیادہ بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، بیٹی شادی کے بعد والدین کے گھر اچھی نہیں لگتی، اور اب تو بھائی بھی شادی شدہ ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے، اور اب تک میں یہی سوچ کر آگے بڑھتی گئی کہ ایک نہ ایک دن شوکت کو احساس ہو جائے گا اور وہ سدھر جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسے لوگوں کو اپنی خبر نہیں ہوتی تو وہ تمہاری کیا خبر رکھے گا؟ گھر کا سامان تو اب تک اڑا چکا ہے، کہیں تمہیں اور تمہارے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ایسے لوگوں کا ہر وقت علاج کیا جاتا ہے، یہ لوگ بھلا کب پیار و محبت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ میری بات ختم ہوتے ہی وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ اسی لمحے میں نے اسے ہر ممکن مدد کی یہی نگرانی کرائی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر سوچوں کا ایک عجیب تانتا بندھ گیا۔ اس نے مجھ سے اجازت چاہی اور رخصت ہو گئی۔ کوشش کریں ایسے حالات میں بیٹیوں کو اپنانے کی کوشش کریں، یا پھر ان کے ساتھ دکھ درد میں بھرپور شریک ہو جایا کریں۔ ایسے زندہ لاشوں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ ان کا ہر وقت علاج کرانا ہی ایک بہتر